الرجيم يا أيها الذين آمنوا واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور۔ یہ آج کی آیت نمبر 7 ہے، 7ویں آیت۔ سورہ کی ابتدا سے 6 آیتوں میں مسلمان کے لیے اسلام لانے کے بعد ایمان کا اقرار کرنے کے بعد توحید کے تقاضے کا اظہار عمل کے ذریعے سے کرنا ہے۔ وہ اعمال کی وضاحت اللہ رب العزت نے انسان کو زندگی کے کس پہلو میں، کس شعبے میں کس طریقے سے کرنا ہے اس کی وضاحت فرماتے چلے۔ ان ساری کے ساری چیزوں کے اوپر انسان قائم اور باقی رہنا یہ ایمان کے دعوے کی تصدیق ہے، صداقت ہے، اور ان ساری کے ساری چیزوں کو کرنا اللہ کا حکم سمجھ کر کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی، ثواب اور اجر اپنی شایان شان کے حساب سے عطا فرمائے گا۔ امید رکھنا اور نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی سخت گرفت، پکڑ، سرزنش ہوگی، جو اس دنیا میں بھی ممکن ہے، ہوتے رہی ہے، ہوگی یا ہوتے رہے گی، آخرت میں بچ نہیں پاؤ گے۔ ان ساری چیزوں کا ذکر کر کر احکام پیش کیے گئے۔ انہی احکام کے اوپر ایک مہر لگاتے ہوئے یاد دلاتے ہیں کہ ایمان نام کس کا ہے، اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وضاحت کر دینا یہ تمہارے رب کی، تمہارے اوپر یعنی مسلمان پر، اسلام سے جڑے رہنے والے فرد پر ایک بہت بڑا انعام ہے، احسان ہے، اس کا شکریہ ادا کرو۔ اردو کے اندر شکریہ کا مطلب سمجھتا ہے انسان، آپ کا شکریہ، میں نے شکریہ ادا کر دیا۔ یہ آخری درجے کی انتہائی سرحد ہے جو زبان سے کہنے کی ہے۔ قرآن میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم شکر کرو، لئن شکرتم لأزیدنکم کے الفاظ سے بھی وضاحت فرمایا ہے، یعنی اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر پابندی کے ساتھ عمل پیرا رہو، یہ شکر گزاری ہے، یہ شکر گزاری ہے۔ اسی لیے شکر کے مقابلے میں عربی میں اور قرآن میں جو لفظ استعمال فرمائے ہیں، لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو تمہارے ایمان کو مضبوط کروں گا، تم کو تمہارے رب سے قریب کروں گا، میرے اور تمہارے درمیان کے پردے ہٹتے چلے جائیں گے، سینہ کھلتے چلے جائے گا، عملی زندگی کے اندر راحتیں، خیر و برکت، اطمینان و سکون والی کیفیت عطا فرمائے گا، آخرت میں بے حد و حساب اپنی جانب سے نوازے گا۔ لئن شکرتم، اس کے فوری مقابلے میں جو اس پہ کمی کرے گا، خلاف کرے گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اردو میں ترجمہ لئن کفرتم، اگر تم انکار کرو گے، اگر تم کافر ہو جاؤ گے، اگر تم ناشکری کرو گے۔ عربی میں سارے معنی کے لیے لفظ ایک ہی آتا ہے، کفر کا۔ کفر کے اصل معنی چھپانا، اس لیے اصل کسان کو، کھیتی باڑی کرنے والے کو عربی میں کہتے ہیں کافر، حقیقی لغت کے معنی، اس لیے کہ زمین کھود کر
فصل کے لیے دانے کو اندر چھپا دیتا ہے. ایمان کے مقابلے میں جو کافر آتا ہے حقائق کو چھپا کر غیر حقیقی چیزیں جو باطل پرستی کے ہیں اس کو ظاہر کرتا ہے آدمی، اسی لیے اس کو کافر کہتے ہیں. ورنہ صرف زبان کے اعتبار سے معنی صرف چھپانے کے ہیں. ابھی 20 معنوں میں ادا ہوتا ہے. انسان بھی اپنے حقائق کو چھپا کر کچھ ایسی حرکتیں کرتا ہے جو کسی کو لبھا لیتا ہے، اندر کا حق معلوم نہیں ہے. عام اردو ادب کے اندر استعمال کرتے ہیں کافر ادا. جو حرکت ہے حقیقت کو چھپا کر کسی اور چیز کو ظاہر کرنے کی. تو اب یہ 6 آیتوں میں جو احکام بتائے گئے تھے، جو حج اور عمرے سے متعلق بھی انسان کے کھانے پینے سے، اطاعت و عبادت سے، خیر میں تعاون کرنے سے متعلق، غیر خیر کی نافرمانی کی گناہوں کی چیزوں میں چاہے کوئی بھی ہو اس کا تعاون نہ کرنے کا حکم. پھر کھانے پینے کی چیزوں میں، جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے حرام جانوروں کا طریقہ بتا دیا. ان حرام جانوروں کی فہرست ہٹا دو، ماں باقی طریقے سارے کے سارے حلال کے ہیں. اور اس کو آگے تک کہاں تک بڑھا سکتے ہیں. سابقہ کتاب کے اوپر بھی صحیح طور پر عمل پر جو قائم اور باقی ہے. یہود و نصارہ کا بھی ذکر آیا. زندگی میں چند شعبے ایسے ہیں کہ بعض چیزیں تمہارے لیے ان کو جائز ہیں اور بعض چیزیں ان کی تمہارے لیے جائز ہیں. پھر نماز کے اندر طہارت کو سب سے زیادہ اہمیت دے کر بتایا. چھوٹی بڑی طہارت، یہ تمام چیزوں کے اوپر ایک مہر کے طور پر یہ کرنا کیوں ہے، یہ ہدایت کے طریقے سلیقے بتا دیا. اللہ نے انسان کو عقل دیا، عقل و فکر و فہم سے تو سمجھنا ہے، لیکن انسان اس کو کام میں نہ لا کر باطل پرستی میں لگاتے چلتا ہے. تو وضاحت کر کے آج کی اس آیت میں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، لہٰذا اے مسلمانوں، ایمان والو، تم یاد رکھو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو تم پر فرمایا ہے. یہ تفصیل بتایا جو 6 آیتوں میں چلتے آئی ہے، پورے قرآن میں بھی جو آئے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑی نعمت ہے، انعام ہے. اسی کو کہتے ہیں احسان. اسی کو ایک جامع لفظ میں، یہ اصطلاح ہے جامع کا مطلب ہے ہر چیز کو اس کے اندر شامل کر لینا. وضاحت کرتے چلو تو قرآن کی پہلے حرف سے لے کر آخر تک ساری کی ساری چیزیں اس میں آئیں گی. جامع لفظ میں صرف 4 کلموں کے اوپر چھوٹی آیت میں فرمایا حل جزاء الانسان، حل جزاء الاحسان الا الاحسان. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان تم پر ہے. نبی بھیجا، کلام بھیجا، وضاحتیں کر دی، طریقے وضاحت کر کے بتا دیا. ایسا کلام پاک نہ صرف تمہیں حکم دیا نہیں، جہاں حکم دیے ہیں حکم ماننے والوں کے اوپر ہونے والے احسانات کا ذکر، تم سے پہلے گزرے ہوئے انسانوں کا تذکرہ کیا. اس کی نافرمانی کرنے والوں کا، کم بختی، بدبختی، ان کی نحوست جس کی وجہ سے دنیا کے لیے پریشانی ہوئی، خود ان کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے بربادی ہوئی، وہ بھی طریقے بتایا صرف ایک چیز کو سمجھانے کے لیے. تو جب یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے تو تم سے کیا مطالبہ ہے؟ تم بھی احسان مند رہو. اللہ کے احسان کا بدلہ احسان ہی چکا سکتے ہیں، کوئی اور چیز نہیں. زندگی کے ہر فیلڈ میں، ہر چیز میں، ہر جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ تعالیٰ بمقابل مخلوق، بندہ بمقابل اللہ.
لہذا اس طریقے میں سے کوئی ایک طریقے کو بھی اللہ کی مرضی کے خلاف میں اپنی سانس کو، اپنی حرکت کو، اپنے خیال کو، اپنے فکر کو استعمال نہ کرو، تو یہ ہوگا کہ تم نے محسن کے احسان کو سمجھا۔ احسان کا بدلہ احسان سے ہی دور ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے ذریعہ بنایا اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ وہاں بھی وہی هل جزاء الاحسان الا الاحسان، تم کو اپنے نبی کا احسان چکانا ہے، یعنی اطاعت و فرما برداری کرنا ہے۔ پھر آگے بڑھیے، اوپر سے نیچے تک آئیے، ایک انسان کا دوسرے انسان سے تعلق، احسان کا بدلہ صرف احسان سے ہی ہو سکتا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر ہے، تم یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے اس انعام کو، نعمت کو جو تمہارے پر فرما دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، تمہارا وہ عہد، وعدہ یا قسم کھانا یا اگریمنٹ کرنا جس کو تم نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مسلمان نام ہی ہے، اسلام لانا اس کا کام یہی ہے۔ جب وہ مسلمان ہوں کہا یا سمجھا، یہ سارے کے سارے اس بات کا عہد ہے، آپ کی ذات کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہوئے زندگی کے ہر پہلو میں جو آپ کا حکم ہوگا، جو آپ کی مرضی ہوں گی، جو آپ کا بتایا ہوا طریقہ ہوگا، اس میں سے کسی بھی چیز کو میں اس کے خلاف نہیں کروں گا، پورا کروں گا۔ یہ پورا کرنے میں جان لگانا ہے جان لگاؤں گا، محنت لگانا ہے محنت لگاؤں گا، آتی ہوئی نیند کو ختم کرنا ہے تو میں ختم کروں گا، جیسے نماز عشاء اور فجر ہے۔ جب مال لگانا ہے مال لگاؤں گا، جس شکل میں ہوگی۔ جہاں آپ کا حکم ہے کسی کے کام آنا، تو کام میں اپنی حیثیت سے پوری طرح کروں گا۔ سب کچھ، ہر چیز کا اس کے اندر عہد ہے، اسی کو ذکر کرتے ہیں۔ یہ تم نے عہد کیا ہے نا۔ ہمیشہ کوئی چیز خلاف کرنے کی نوبت آئی تو اپنے رب سے کیے گئے عہد کو یاد کرو، یعنی میں مسلمان ہوں سمجھو، بحیثیت مسلمان مجھ پر کیا ذمہ داری ہے۔ میں ایمان لا لیا، میں مسلمان ہوں۔ وہ الفاظ کو بھی ذکر فرماتے ہیں، اذ قلتم سمعنا واطعنا، ایسا کرنے کا حکم تھا، ہم نے سنا سمجھا، واطعنا، ہم اطاعت بھی کریں گے، اطاعت کرتے ہیں، اطاعت کیا۔ پھر نافرمانی کہاں سے آ گئی؟ خلاف ورزی کیسے آ گئی؟ کسی کی حق تلفی کیسے آ گئی؟ کسی کو ستانا کیسے آ گیا؟ کسی کی دل آزاری کرنا یہ کہاں سے آ گیا؟ کسی کو عیب دار کر کر، عیب بیان کر کر اس کو مخلوق میں، بندوں کے درمیان میں گرانا کہاں سے آ گیا؟ حقوق العباد میں، حقوق اللہ میں نمازیں چھوڑنا کہاں سے آ گیا؟ روزے ترک کرنا کہاں سے آ گیا؟ مال کے اندر اس میں سے اللہ تعالیٰ جب عطا فرمانے کے بعد اللہ کی مخلوق کا جب حق ہے بتایا، وہ حق نکالنا کیسے بھول گیا؟ یہ جتنے چیزیں سورہ کی ابتدا سے آئی تھی اس آیت کے اندر، اس عہد سے ذکر کرتے ہیں کہ اس لیے تم پر اپنے عہد کو یاد کرو، یعنی اپنی ذمہ داری کو سمجھو، اپنی حیثیت کو جانو۔ کیا حیثیت؟ وہ حاکم میں محکوم، وہ آمر حکم دینے والا، میں مامور مجھے پابند کرنا ہے، وہ مکلف میں مکلف، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، پابند کرنا، مکلف کسی چیز کا پابند کرنا، پابندی لگانے والا۔
جس کو لگائی گئی ہے وہ مکلف. اللہ تعالیٰ مکلف ہے، بندے مکلف ہیں. اور یہ بھی بتایا کہ کیا مشکل کام دیا تم کو، تمہاری حیثیت کو ملحوظ رکھا. اللہ وسعہا، تم میں جتنی طاقت ہے، استطاعت ہے، جس عمر کے لحاظ سے جو طاقت، حیثیت، صلاحیت ہے، اس کو ملحوظ رکھ کے ہی تو حکم دیے. مال اس ہاتھ سے لے کے پورا خرچ کر دو، ایسا نہیں کہا. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، پورا ہاتھ کھول کے پورا کر دے کہ تم فقیر بن جاؤ، کبھی نہیں کہا. اپنے مال میں سے کچھ حصہ نکال کر، طریقے بتا کر اپنے مال کو محفوظ کرنے، خیر و برکت لانے اور اللہ کی مخلوق کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا کرنے کا ذریعہ بنایا. واتقوا اللہ، پھر تاکید جہاں جہاں حکم والی بات آتی ہے کرنے کی اور نہ کرنے کی، اگر اس کے خلاف کرو گے تو اللہ سے ڈرو. زبان سے میں ڈرتا ہوں، میں ڈرتا ہوں، ڈرا، یہ زبان کے الفاظ کا اعتبار نہیں. زبان کبھی دل کی کیفیت کے بغیر سے بھی زبان سے نکلتے ہیں الفاظ. دل کے گہرے عقیدے کے ساتھ جب زبان سے نکلتے ہیں تو اس کا اعتبار ہے، اس لفظ کے اندر اثر پیدا ہوتا ہے. سینکڑوں دعائیں کرتے ہیں زبان سے، دل میں ربط اور تعلق اپنے رب سے جوڑ کر صحیح رکھنے پر وہ دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں. یہ کیفیت جب جب بندے کے ساتھ ہے، دعا کے قبولیت کے اوقات میں وہ وقت بتایا گیا. ایک مخصوص اوقات بھی بتائیں، لیکن انسان کی زندگی کے ہر لمحے میں دعا قبول ہوتی ہے. وہ گہرا تعلق بندے کے دل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا، اس وقت کوئی کسی چیز کا احساس سب ختم ہو جاتا ہے. یہ کیفیت جب جب پیدا ہوئی وہ قبول ہوتی ہے. اس لیے اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا مقبول ہونے کا اعلان ہے. اس لیے کہ ماں باپ جب بھی بچے کو دعا دیتے ہیں پورے دل سے دیتے ہیں. ہم اردو میں اس کو دل سے کہتے ہیں اصطلاح میں. ماں باپ کی دعاؤں میں بہت کم دل والی ہوتی ہے. دعا فرمائے اللہ آپ کو اچھا لگے، آمین. ضابطے کی تکمیل میں بہت دیتے ہیں دعائیں، ضابطے کی تکمیل سے دلی حقیقت تک اترے وہ دعا لگتی ہے. اور یہ عام دعائیں بھی قبولیت کے اوقات اللہ تعالیٰ مخفی رکھے ہیں، جب ہے تو وہ بھی قبول کرتے ہیں. واتقوا اللہ، بہرحال اللہ تعالیٰ کا خیال رکھو. ایک سے زائد مرتبہ بتا دیے گئے، مختصر لفظ میں اس کا ترجمہ پورا ہوتا نہیں تقوی کا. اردو زبان میں عربی کی گہرائی میں جانے پر پورا سمجھ میں آتا ہے. ظاہر کرنے کے لیے اس کو یا تو ایک سطر تا دو سطر کا سہارا لینا پڑے گا، نہ تو ایک صفحے کی وضاحت کا سہارا لینا پڑے گا. اس لیے واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی اللہ کو جانو، سمجھو، اللہ کی کبریائی کو، اپنی ناتوانی کو، اپنی حقیر ہونے کے احساس کو. پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما دے، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں تمہارے سینوں والی باتوں کو. سینے میں جو خیال آتا ہے اس کو جانتے ہیں. لوگوں سے چھپاؤ گے، اپنے رب سے چھپا نہیں پاؤ گے. اللہ کے ناموں میں علیم، عالم، یہ دونوں ہیں، عالم الغیب والشہادہ اور علیم بذات الصدور. یہ دونوں نام ہیں علم سے. علم جس کو آ جائے وہ عالم. علیم کے اندر معنی بڑے گہرے ہوتے ہیں. ظاہر کرنے سے پہلے، بندے کے کرنے سے پہلے بھی اللہ کو معلوم ہے، بندہ کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. وہ چاہے ذکر کرے نہ کرے،
وہ جانتا ہے کیا کیفیت ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے سینے والے باتوں کو پوری طرح سمجھتا ہے، جانتا ہے، اس کے مطابق حساب و کتاب ہوگا۔ اب اس معیار کے بعد احادیث کثرت کے ساتھ ملیں گے، فضیلت کے اندر، وضاحت کے اندر، ڈر اور خوف پیدا کرنے والی چیز کے اندر۔ احادیث میں ایک ایک چیز کی وضاحت ہے۔ علمی اعتبار سے زندگی کا بڑا حصہ لگا دیا لوگوں کے اندر، واعظ کرنے میں، تقریر کرنے میں، ڈانٹنے میں، ڈپٹنے میں، اصلاح کرنے میں، فلاں کرنے میں، لوگوں کی داد بھی لیتے گیا، لوگوں نے عزت کا مظاہرہ بھی کیا۔ ہر زندگی ایک پہلو سے متعلق احادیث وضاحت کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ حشر کے میدان میں حساب و کتاب کے وقت پر اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا کیا کیا تو نے، جو کیا بتائے گا، ایسا کیا، ایسا کیا، ایسا کیا، ایسا کیا، تیرے اتنے بندے گواہیں، فلاں فلاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرمائے گا نہیں، تو اپنی شہرت کے خاطر کیا تھا یا فلاں مطلب کے خاطر کیا تھا، تو شہرت کے لیے کیا تھا، شہرت ہو گئی، تو کسی غرض کے لیے کیا تھا، غرض ہو گئی۔ ایک اچھے خاصے عالم صاحب موجود ہیں، علمی خدمات بھی ہیں، وعظ و تذکیر، ارشاد و رشد کے مجالس میں مدعو ہوا کرتے ہیں۔ جب خاص خاص موسم آتے ہیں، وعظ و بیان کیا، یوں جیسے ایک موسم آ گیا ہے، بارش کا موسم ہے، جیسا جلسوں کی بھرمار ہوتی ہے، فلاں فلاں، انہیں کسی علمی کام کے سلسلے میں ایک ذمہ داری کے طور پر ان کو بذریعہ ضبط و تحریر مستقل کتاب کی شکل میں ایک مستقل کام کو جمع کرنا، لکھنا، تحقیق کر کے آگے بڑھانا تھا۔ آ کر درخواست کی کہ یہ کام اب آپ سے میں لینا چاہتا ہوں، فلاں فلاں فلاں، پورا ایک آٹو بھر کے اس کے لیے ریفرنس بک کے طور پر کتابیں بھی لے کر آئے۔ خیر ان کو سمجھا دیا آپ کی ذمہ داری آپ ہی کرنا، کسی اور سے کرا کر اپنا نام کیوں چاہتے، فلاں فلاں۔ سب ہونے کے بعد آخر میں ایک سوال ان سے کیا، آپ یہ کیسا سمجھ گئے کہ میں فرصت میں ہوں اور آپ کو فرصت نہیں مل رہی؟ وہ کہنے لگے کہ روزانہ کبھی کبھی تو 3 جلسوں میں جانا پڑتا ہے، پھر دن کی مصروفیتیں ہیں، فلاں فلاں، تعلیم کے، تدریس کے، فلاں فلاں۔ سب بات ختم ہوتے ہوتا آخر سوال ہوا، اس میں آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے بتائیے۔ یہی سوچ کر سوال تھا میرا، کیا انہوں مالی اعتبار سے فائدے کی بات سمجھتے ہیں یا علمی اعتبار سے فائدے کی بات سمجھتے ہیں؟ جواب کیا ملنے والا ہے؟ تو انہوں نے مال کی طرف چلے گئے۔ شہر حیدرآباد میں ادھر ادھر جانے پر کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، ساری خرچے کے عنوان سے کوئی 400 500 600 400 500 600 روپے دے دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ شہر کے اطراف واقع جب جاتے ہیں تھوڑا سا کسی قدر 2000 3000 کا لفافہ مل جاتا ہے، فلاں فلاں جو بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے یہ جو کام کیے تھے، تیرے فلاں فلاں جو مقصد رکھا تھا وہ تو ہو گیا، تیرے دل والے ارادے کے ساتھ میں نے پورا کر دیا، لیکن میرے لیے نہیں کیا۔ یہ تفصیل تو بتا دی گئی، یہ سوال پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ نے کیا تھا، سارے سوالات کے جوابات ایسے دیے تھے جیسا اس حدیث کے اندر ہے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ سب کچھ آپ نے اپنے لیے کیا، نمازوں کا تذکرہ کرتے ہو، آپ کے لیے نور کا کام آئے گا آخرت میں، روزوں کا تذکرہ کرتے ہو، دوزخ میں داخل ہونے سے بچائے گا، تم کو ڈھال بن جائے گا، صدقات و خیرات کا ذکر کرتے ہو، تمہارے لیے حشر کے میدان میں سایہ بن جائے گا۔
جب وہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا، انسان کے سروں کے اوپر سورج رہے گا، حدیث کی وضاحت کے مطابق، یعنی اتنی گرمی والا معاملہ، صرف ایک نیزے اوپر تک رہے گا، اتنے قریب تک رہے گا، لیکن عمل کے اعتبار سے اس کا اثر ہوتے جائے گا انسانوں پر۔ بعض گناہ گار انسانوں کے لیے کوئی اپنے ہی پسینے میں، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی گردن تک ڈوبا ہوا رہے گا، پورے اچھے طرح عمل ہونے پر وہ پسینے والی کیفیت نہیں ہوں گی۔ آخر میں موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، آخر آپ کے لیے میں وہ کیا کام ہو سکتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ یہ سارے بتائی گئی ذمہ داریوں سے ہٹ کر میری رضا کے لیے کوئی مقصد وغیرہ کو چھوڑ کر میری مخلوق کے ساتھ، کسی اور بندوں کے ساتھ کچھ کیا کیا، وہ میرے لیے۔ اب دوسری حدیث میں وضاحت ملتی ہے، اے بندے، میں بھوکا آیا تھا تیرے پاس، تو مجھے کھلایا نہیں، میں ایک بار بیمار پڑ گیا تھا، تو میری عیادت نہیں کرا، میں پیاسا بن کر آیا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ سوال خود سن کر حیرت زدہ ہو کر کہے گا، اے رب العزت، ان ساری چیزوں سے آپ کی ذات پاک ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ فلاں بندہ بیمار تھا، تجھے پتا تھا، تو اس کی عیادت نہیں کیا، اگر تو عیادت کرتا تو مجھے پاتا۔ فلاں بھوکا تیرے پاس میں نے بھیجا تھا، ہم کہتے ہیں انہیں آیا تھا، اللہ فرماتے ہیں میں بھیجا تھا۔ آپ کہتے ہیں فقیر آیا تھا، اللہ فرماتے ہیں میں بھیجا تھا۔ اگر اس کی بھوک مٹاتا میں تجھے ملتا۔ اسی طرح جواب ہے اس پیاسے کہ اگر تو پیاس بجھاتا تو میں تجھے ملتا۔ یہ کام ہے جو اللہ کے لیے بندہ کرتا ہے۔ نماز اس کی ذمہ داری ہے، اس کے بغیر ایمان کا تصور نہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جیسا آج کی اس آیت میں میثاقہ الذی واثقکم بہ، ایمان اس چیز کا نام ہے جس کا تم نے عہد کیا رکھا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اس پہلو کی وضاحت کئی طریقوں سے قرآن میں آئی ہے، آگے آتے جائیں گے۔ اب یہ ذکر کر کر پھر ایک انسان میں زیادتی خرابیاں کہاں پیدا ہوتی ہیں؟ مالی معاملات میں، ایک دوسرے کے اس میں کبھی دشمنی میں آ کر خلاف کرتا ہے، کبھی عزیز و اقارب کی محبت اس کے سر پر چڑھ جاتی ہے، وہاں حق سے ہٹنے لگتا ہے۔ لہذا اس چیز کو یاد رکھ کر اس پہلو کو پھر یاد رکھو، اگلی آیت میں اس کی وضاحت آئی۔